کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ اور کیا یہ والدین کا فرض نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھائیں، جس بات کی تعلیم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے؟ اور کیا ہمارے معاشرے میں ان اقدار اور روایات کی بہت کمی ہے؟ اور کیا کسی کو کمتر اور حقیر سمجھنا اچھی عادت ہے، یا ہمارا اسلام اس بارے میں ہمیں کیا تلقین کرتا ہے؟ آئیے ایسا ہی ایک واقعہ سنتے ہیں ایک ماں کی زبانی۔ بیٹا کچھ سال پہلے ڈاکٹریٹ کر کے واپس آ چکا ہے۔ آج ایک فون کال نے کچھ پرانی یادیں تازہ کر دی۔ جب بیٹے نے انجینئرنگ مکمل کی تو اس کے کچھ ساتھیوں کو بہت جلد ہی جاب مل گئی۔ کچھ کے والدین کے وسائل ایسے تھے کہ وہ بچے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ انہی دنوں ایک شادی کی تقریب میں کچھ سہیلیوں اور کچھ کزن سے ملاقات ہوئی۔ ہمیں اپنے ہم عمر لوگوں اور خصوصاً اپنی کزنز یا سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ ہمارے وسائل ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ مثلاً جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو سسرال والوں کے مسائل، چھوٹے بچوں کے زمانے میں ان کی شرارتیں یا ان کی تربیت کی بحث، تھوڑے بڑے ہوں تو ان کی تعلیم کے لیے مشورے، مزید بڑے ہوں تو ان کی جاب اور شادیاں۔ وہاں شادی پر ہم سب گپ شپ کر رہے تھے اور یہی موضوع زیر بحث تھا کہ بچے اب کیا کیا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر بچے اچھے سیٹ ہو رہے تھے۔ وہیں میری ایک دوست اور اس کا بیٹا بھی موجود تھے۔ بات چیت کے دوران میری دوست کے بیٹے نے بتایا کہ فلاں کمپنی میں میری جاب ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی بہت اچھی تنخواہ کا بتایا۔ مجھے تھوڑا سا احساس کمتری بھی ہو رہا تھا کہ کچھ ہی دن پہلے میرا بیٹا اپنی جاب سے استعفیٰ دے کر آج کل فارغ تھا۔ استعفیٰ اس بات پر دے کر آیا تھا کہ 1 مہینہ پہلے رمضان المبارک کے دوران ایک ملازم نے کوئی غلطی کی اور اسے باس نے جاب سے نکال دیا۔ بیٹا جا کر باس سے ملا، اس کی بحالی کے لیے کوشش کی، لیکن اس ملازم کا مزید رزق وہاں نہیں تھا۔ جب مہینے بھر کے بعد بیٹا گھر آیا اور اس نے گھر آ کر مجھے بتایا کہ جاب سے استعفیٰ دے کر آ رہا ہوں، تو میں ہر ماں کی طرح بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے جواب دیا، امی اس ملازم کی غلطی تھی، لیکن وہ روزے سے تھا، آگے عید آ رہی تھی اور یہ اچھا تحفہ دیا باس نے، میں اپنی آدھی تنخواہ بھی اسے دے کر آیا ہوں۔ یہ تو تم نے اچھا کام کیا، لیکن بیٹا جاب سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا تمہیں۔ امی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ آج اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ سیٹ کسی کا نہیں ہوتا، میرے لیے اللہ کوئی اور وسیلہ بنا دیں گے، اور ویسے بھی میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں ان دنوں بہت دکھی تھی۔ خیر وہاں دوست کے بیٹے نے اپنی جاب کا بتایا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں جاب کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کا ارادہ PhD کا ہے۔ تو اس بچے نے جو جواب دیا اور جس طرح کا لہجہ تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ہا 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 ہا، پھرا ہوا دماغ۔ دکھی تو میں تھی ہی، مجھے اس بات نے مزید دکھی کر دیا، لیکن میں عموماً زندگی کو مثبت طریقے سے لیتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ سال مزید گزر گئے۔ اب بیٹا ڈاکٹریٹ کر کے واپس آ چکا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، عزت، برکت اور ذہنی سکون سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج صبح اسی دوست کا فون آیا کہ بیٹا بہت پریشان ہے، اس کے اوقات کار بہت زیادہ ہیں، پھر ذہنی دباؤ اور ڈاؤن سائزنگ کے رولے الگ، اور تنخواہ بھی نہیں بڑھا رہے کمپنی والے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہر انسان کی زندگی کے امتحان مختلف اوقات میں ہوتے ہیں۔ یہ قسمت ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے۔ جب آپ گھومتے ہوئے اوپر جائیں تو نیچے والے ہم سے کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، تاکہ جب آپ نیچے ہو تو اوپر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا ہو۔ بچوں کو ہمیشہ یہ بتائیں کہ کسی کا مذاق مت اڑائیں، کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھیں، کسی سے تحقیر آمیز لہجے میں بات مت کریں۔ جھکا ہوا انسان اور جھکا ہوا درخت بامراد ہوتا ہے۔ تکبر اور حقارت کے لیے ہمیں اسلام کا وہ واقعہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے جس میں شیطان ابلیس کے غرور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، یعنی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ شیطان سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حقارت اور غرور کی بنا پر بہت بڑی سزا دی، جو کہ وہ قیامت تک بھگتے گا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کمتر
اور حقارت کی نظر سے دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے جو کہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔